کوشچن میں جو آپ کا سمجھا وہ یہ سمجھاؤں کہ احادیث کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے، یہ کوشچن ہے آپ کا؟ جی جی، یہی کوشچن۔ ہاں نہیں، جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی ایک بہت بڑی دلیل جو ہے وہ تو حدیث ہے. تو حدیث کا جو انکار ہے وہ تو اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے. اور جو لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر کہ اگر یہ کہنا کہ قرآن مجید کی ضرورت ہے اور کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا ہی ان قرآنک ہے. کہ قرآن نے خود یہ نہیں کہا کہ پورا دین اسلام جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے. تو احادیث ڈیفینیٹلی ضرورت ہے اس کی، اور احادیث کی جو ضرورت ہے وہ قرآن مجید سے ہی ثابت ہے. کیونکہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اقیم الصلاۃ کی نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے فالو دا پروفٹ. تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، ہم نے اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں احادیث کی کتابوں میں جانا پڑتا ہے. تو ایک طبقہ تو یہ بھی بن چکا ہے کہ جو کہ حدیث ریجیکٹر ہے، جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو قرآنک بولتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ احادیث کی کئی چیزیں ان کو کنفیوز کر دیتی ہیں، اور کنفیوژن ہونے کی وجہ سے وہ اس چیز کا انکار ہی کر دیتے ہیں. اب اس کی ایک اور مثال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن مجید پڑھا تھا لوگوں کے سامنے، تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ یہ قرآن ہے، اب یہ سارا واقعہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے. قرآن مجید نازل کیسے ہوا، اور وہ فرشتہ جب آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھا اقرا، یہ سارا واقعات جو ہیں یہ ہمیں حدیث سے ہی ملتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ جی اچھا حدیث آ گئی، اس کے بعد اب مطلب آپ جو سمجھنا ہوگا دین کو، جو بھی اس میں دو جی آتے ہیں نا، ایک اہل تشیع اور ایک اہل سنت. ان کے چار امام، ان کا ایک، یعنی کہ دونوں کا وہ میں صرف سمجھنے میں سنی بھی کی دقت. میں صرف سنی کی بات کروں گا کیونکہ میں سنی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ پہلا سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ تو قرآن و حدیث ہے، یعنی قرآن مجید اور احادیث. جو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیسیکلی احادیث کے اندر ہی آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے کہ پھر صحابہ کرام کے جو اعمال تھے یا ان کے جو ایکشنز تھے وہ بھی احادیث کا ایک مجموعہ ہی ہے ہمارے پاس. پھر ہم علماء کرام کو دیکھتے ہیں، پھر ہم آخر میں اجتہاد کرتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہو جو پہلے موجود نہ ہو دین اسلام. تو اگر آپ کوئی سامنے ایک چیز رکھیں تو اس کو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک چیز ہمیں قرآن مجید میں، کیونکہ قرآن ہمارا یہ بلیو ہے کہ قرآن مجید میں وہ تمام انفارمیشن موجود ہے جو مسلمان ہونے کے لیے اور قیامت تک کے معاملات کو نپٹنے کے لیے کافی ہے. تو قرآن مجید کے علاوہ جو سورسز ہیں وہ یہی ہے کہ احادیث، اس کے بعد ہے کہ پھر اس وقت کے علماء کرام کا کیا ایکشن تھے، اور آخر میں یہ آتا ہے کوئی ایسی چیز کہ جس کا پہلے کبھی اسلام میں کوئی ایسا تصور ہی نہ ہو، تو اس پر پھر علماء کرام جو ہیں اس وقت کے وہ اجتہاد کرتے ہیں. یعنی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب یہ ٹی وی وغیرہ نیا نیا آیا تھا تو کچھ علماء کرام کے مطابق یہ ایک بت پرستی تھی کہ تصویر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو پرنٹنگ کو بھی بعض لوگ غلط کہتے تھے، لیکن بعد میں اجتہاد ہوا کہ اس کو اچھے کام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ سنت، اہل سنت کو مانتے تو وہ کیوں مانتے؟ مطلب کہ ایک اگر بندہ آئے گا تو وہ کس کو مانے؟ وہ ان کو کیوں نہ مانے؟ تو پھر اگر ان کو مانے گا تو ان کی انٹرپریٹیشن بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی. ہاں لیکن اگر تو انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو اور اس کا ہمارے کور بلیف پہ اثر نہ پڑے تو پھر آپ کوئی بھی میننگ لے سکتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ایک انٹرپریٹیشن لیتے ہیں آپ تو اس میں نماز کا طریقہ مختلف ہے اور دوسرے میں مختلف ہے. تو اگر اس میں جو قرآن مجید میں 4 فرض نماز کے مینشن ہوئے ہیں تو وہ پورے ہو جاتے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ کسی پہ بھی عمل کر سکتے ہیں. تو پھر یہ دو ڈفرینس کیوں ہے؟ پھر تو ڈفرینس کیوں ہے چاہیے؟ ہاں ڈفرینس یہ ہے نا کہ اب ڈفرینسز 2 طرح کے ہیں. ایک ڈفرینس تو وہ ہے جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں، فرقوں کا ڈفرینس. ایک شخص دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرا شخص تیسرے کو کافر کہہ رہا ہے. جو اصل ڈفرینس ہے نا، جو کہ مثال کے طور پر سنی کے ہم اہل سنت والجماعت کے 4 امام ہیں،
امام شافعی، امام حنبلی، امام مالک، امام ابو حنیفہ. تو یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. یعنی ان امام کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق نماز کیسے پڑھنی چاہیے، دوسرے امام کی ریسرچ کے مطابق نماز کیسی پڑھنی چاہیے. اب مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الدین کے ساتھ بھی نماز پڑھی، رفع الدین کے بغیر بھی نماز پڑھی. اب جو لوگ رفع دین کی احادیث کو صحیح مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی ویلڈ ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں وہ عمل روک دیا تھا، شروع میں رفع دین کیا بعد میں نہیں کیا، تو ہم بعد والے عمل کو پریفرنس دیں گے. تو بیسیکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں سنتیں آج زندہ ہیں. اس میں خدا تعالیٰ کی مصلحت ہے، اور ہم کسی بھی طریقے سے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے نا وہ قبول ہے. پرابلم آتی ہے عقیدوں میں. اگر کوئی ایسا ڈفرنس ہے جو ہمارے عقیدوں پہ جو ہے فرق ڈالتا ہے، تو تب ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز غلط ہے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ دین اسلام میں ایک تو عقیدہ ہے جو ہمارے انٹرنل بلیوز ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، پرانی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت والے دن پر ایمان لانا، اچھی بری قسمت پر ایمان لانا. تو یہ تو ہمارے مین بلیوز ہیں. تو اگر کوئی انٹرپریٹیشن ایسی نکلتی ہے جو کہ ہمارے کور بلیوز کے خلاف ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایک ایسا اختلاف ہے کہ جس پر ہم نے عمل نہیں کرا. قرآن مجید نے ویسے بڑا ایک سمپل سا فارمولہ دے دیا ہے کہ اگر آپ اس چیز پر کنفیوز ہیں کہ کس کی بات مانیں، تو قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اور جو اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹس ہیں، جو علماء کرام ہیں، تو اگر آپ اس ورس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو وہ ریفرنس بھی اس کا بھیج دوں گا، کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر اختلافات موجود ہیں، تو پھر آپ واپس اللہ اور اللہ کے رسول کے جو اطاعت ہے یا جو ان کے حکم ہیں ان پر آپ عمل کریں. اس طریقے سے ہوتے ہیں. تو آپ اس چیز میں کنفیوز نہ ہوں. اس کا ایک سمپل سا فارمولا ہوتا ہے کہ آپ اگر جو ہے اصول حدیث کو سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہے تو اس حدیث کو آپ نے کیسے لینا ہے. یہ ابھی ریسنٹلی جو میں نے کل پرسوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے نا، تو اس میں میں نے کوشش کی ہے یہی سمجھانے کی کہ بعض اوقات انٹرنیٹ پر لوگ جو مخالفانہ وار کرتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں جی بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے. تو بخاری میں ایک چیز کا لکھا ہونا یہ بتا دینا کافی نہیں ہے کہ بخاری میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اگر بخاری میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو اس سے حکم کیا نکلتا ہے یہ جاننا ضروری ہے. تو یہ عام بندہ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. جب بھی ایک حدیث کوئی آتی ہے نا، جیسے امام بخاری کی حدیث ہے، امام مسلم کی یا کسی بھی کتاب کی، تو اس کے بعد اس کے پیچھے ایک سند ہوتی ہے، ایک چین ہوتی ہے. تو اگر ایک حدیث، یعنی مثال کے طور پہ یہ ایک حدیث ہے، یہ حدیث کسی نے ایک شخص سے سنی، پھر مسٹر بی سے سنی، پھر مسٹر سی سے سنی، پھر مسٹر ڈی سے سنی، تو سمجھ لیں کہ یہ اس سند میں 4 لوگ شامل ہیں. وہی چین ایک دوسری چین بھی بنتی ہے کہ مسٹر ای سے، مسٹر ایف سے، مسٹر جی سے. تو ایک حدیث کے پیچھے اگر آپ کو 8-10 چینز ملیں تو پھر اس کی پاسبلٹی یہ ختم ہو جاتی ہے کہ وہ حدیث غلط ہوگی یا وہ حدیث کسی نے خود سے بنائی ہے. یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک بات کو کوئی 40 لوگ ایک ساتھ ایک بات بولیں اور وہ سب کی سب غلط ہوں. یہ پاسبل نہیں ہے. تو اہل سنت والجماعت میں جو اصول حدیث ہے، جو سائنس آف حدیث ہے، وہ یوں کام کرتی ہے. اس طرح سے وہ یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کسی حدیث کی صحت کیا ہے. تو اہل تشریح کسی حدیث کو کس طریقے سے، ان کی سائنس آف حدیث کیا ہے وہ میرے نالج میں نہیں ہے. لیکن آپ سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس سے یہ کویشچن کر سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں، ایک میں آپ کو سمپل سا فارمولا دیتا ہوں. اگر تو کوئی ایسے 2 میننگز نکلتے ہیں کسی حدیث کے، کسی ورس کے، اگر وہ میننگز آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر رکھتے ہیں، دونوں میں سے کسی بھی بلیو کر لیں، تو اگر آپ گناہ گار نہیں ہوتے اور اس کا آپ کے کور بلیف پر اثر نہیں پڑتا، تو وہ میٹر آف عقیدہ نہیں ہے. آپ کسی چیز پر بھی بلیو کر سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک چیز ہے کہ جب شب معراج کا واقعہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ زیارت کی یا نہ کی. اب ان کے چچا کے مطابق انہوں نے زیارت کی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مطابق ڈائریکٹ زیارت نہیں کی تھی.
اب یہ عقیدے کا معاملہ نہیں ہے، آپ یہ بھی بلیو کر سکتے ہیں کہ زیارت کی ہوگی، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ زیارت نہیں کی ہوگی، یہ ایشو آف عقیدہ نہیں ہے۔ تو اگر تو کوئی ایسا میٹر ہو کہ جس میں ایک سے زیادہ مطلب نکلتے ہوں، ایک سے زیادہ میننگ نکلتے ہوں، تو اس کا نمبر 1 کور بلیف پہ کوئی اثر نہیں ہے، از فائن، کسی پہ بھی بلیف کر لیں آپ۔ نمبر 2، اگر آپ اسلام کے دائرے کے اندر ہی رہتے ہیں، ایک عقیدے کا ایشو نہیں ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ اس سے آپ گناہ گار تو نہیں ہوتے کہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز پر آپ بلیف کر لیں گے تو۔ اور مذہب سے ہٹ کر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ مذہب کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں، اگر آپ نے ایک چیز کو ڈیل کرنا ہے کہ آپ کو ایک ایشو آ گیا، اب آپ کو ایک طرف سے 10 دلائل ملتے ہیں، دوسری طرف سے بھی 10 دلائل ملتے ہیں، پھر ایک طرف سے 10 دلائل ملے، دوسرے سے 10 دلائل ملے، اور وہ اب آپ کنفیوز ہو گئے ہیں، تو ایز اے ہیومن بینگ آپ اس ٹاپک کے بارے میں ایگنوسٹک ہو جائیں گے، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ پاسبل ہے کہ اس کی بات بھی سچ ہو اور پاسبل ہے اس کی بات بھی سچ ہو۔ تو قرآن مجید کو جب عوام الناس پڑھتی ہے تو اس کو بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ قرآن مجید پڑھے، جو سمپل آیات ہیں، سادہ سا حکم ہے، تو اس کو پڑھ کے سمجھے، ہدایت لے۔ جو آیات اس کو جس کے ترجمے یا مطلب اس کو سمجھ میں نہیں آتا، تو یا تو وہ علماء کرام سے پوچھے، یا وہ یہ نیت کرے کہ اس کا میں وہی مطلب سمجھاؤں جو خدا تعالیٰ نے مطلب سمجھایا ہے، اور اس چیز کو کنٹینیو کرتا رہے۔ تو یہ فارمولا ہے اگر کوئی ڈبل میننگ نکلتے ہیں تو۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اب اہل سنت کے اندر چلو وہ تو ہیں کہ جی ہم کہہ لیں جی کہ کچھ فرقے ہیں، یعنی کہ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث۔ جی اس جی کے علاوہ جو چلے ان کی انٹرپریٹیشن تو لے سکتے ہیں، اب ان کے علاوہ جو کچھ لوگ ہیں، جس طرح میں کہوں کہ ڈاکٹر اسرار ہیں، یا پھر مودودی صاحب ہیں، یا پھر اس طرح غامدی صاحب ہیں، اور ان کے جو استاد ہیں امین حسن اصلاحی، تو ان لوگوں کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں ان کی انٹرپریٹیشن لینی چاہیے، ان کی مطلب اس کے لحاظ صحیح نہیں بولا گیا اس طرح یہ؟ ہاں جی، پہلی چیز تو یہ کہ جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں نا، آپ سب سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ اس کے میننگ سمجھنے سے نمبر 1 کیا یہ عقیدے کا ایشو ہے، نمبر 2 کیا میں اسلام کے دائرے سے باہر تو نہیں ہو جاتا، نمبر 3 یہ کہ گناہ تو نہیں ہے اس میں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ عام ہو جانے کے بعد عام بندہ جب انٹرنیٹ پر بیٹھتا ہے تو وہ کوئی بھی ایسا سپیکر جو بڑا اچھا جس کا انداز بیاں ہو، تو اس کی وہ بات بات پہ عربی بولے، بات بات پہ حدیث بیان کرے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بات سچ ہے اور اس نے یہ بات سچی ثابت کر دی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو کسی کی بات سمجھنے سے پہلے بھی تھوڑا علم ہونا چاہیے، اور قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ابھی ایک شخص نے حدیث کا حوالہ دے دیا، اب اس حدیث کے مطابق اگر اس نے کوئی چیز ثابت کر دی، اب آپ کا ایمان تو پختہ ہو گیا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک حدیث سے کسی نے یہ ثابت کر دیا کہ بھئی قبرستان میں جانا منع ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ بات اس لیے مان لی کہ اس نے حدیث کو ریفر کر دیا، لیکن اب وہ حدیث جو تھی وہ کس زمانے میں آئی، کیا آج بھی اس پر حکم لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اس کے بعد پھر حدیث ایک آئی تھی کہ جس میں حکم ہوا تھا کہ پہلے منع فرمایا، اب آپ قبرستان جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا اصول حدیث جو ہے نا وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے غامدی کی بات کی، آپ مرزا جیلم کی بات کر لیں، آپ ابو لید کی بات کر لیں، وہ لوگ کہ جو اپنے طور پر دین کو پڑھ کے اور آگے پھیلا رہے ہیں، اور کسی تنظیم کو، کسی آرگنائزیشن کو، کسی مسلک کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے، تو اس پر پھر کویسچنز اٹھ جاتے ہیں۔ کویسچن اس لیے اٹھ جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر 1200 سال 1400 سال سے ایک چیز جو ہے وہ دین اسلام میں شامل ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا جو ہے وہ دونوں چیزیں حرام ہیں، غلط ہے۔ اب آ کر جب آپ غامدی صاحب سے یا کسی نیو ماڈرن اسکالر سے یہ بات سنتے ہیں اور وہ آپ کو چیزوں کو یوں دکھا دکھو کے ثابت کر دیتا ہے، تو ہم اس چیز پر بھی بلیو نہیں کر سکتے، ہم اس کی انٹرپریٹیشن نہیں لے سکتے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ عام جو عوام الناس ہے اس کے لیے سمجھنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ اس کو حدیث یا ریفرنسز کو لے کر ڈیل کرنا نہیں آتا۔ اب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ جتنے بھی علماء کرام ہیں اس وقت کے، ان کی رائے دیکھ لیں کہ ان کی رائے اس بارے میں کیا ہے۔
تو ڈپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ ٹاپک کیا ہے. اب جس طرح انٹرسٹ کی بات ہے اس میں کوئی دوسری کوئی آپشن نہیں ہے. تو اس طرح کے اور بھی بے شمار بلنڈرز ہیں جو یہ لوگ مارتے ہیں، جو کہ زیادہ تر جو اکثریت ہے نا مسلم علماء کی، انہوں نے ریجیکٹ کیا اس چیز کو. لیکن آپ ٹی وی پر اور انٹرنیٹ پر اس چیز کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر یہ پروڈکٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. ٹی وی چینلز والوں کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو کیا دکھا رہے ہیں. ان کو اس چیز سے غرض ہوتی ہے کہ جو پروڈکٹ جو لوگ پروڈکٹ دیکھیں گے اور جو ان کی پروڈکٹ سیل ہوگی وہ پروڈکٹ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اب میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں آپ پوچھ کریں نا تو ان کی رائے لینی چاہیے کہ نہیں، یا پھر ان سب کے لوگوں کی؟ اب دیکھو، اگر ان کی نہیں لینی چاہیے، اس بارے میں اپنی پرسنل رائے دوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسلام کے مطابق یا کسی سنی کے مطابق. میری اپنی پرسنل رائے ہے کہ میں انٹرپریٹیشن نہیں لوں گا، کیونکہ انٹرپریٹیشن سے مراد یہ ہے کہ اچھا تو اگر آپ انٹرپریٹیشن کرتے وقت پریویسلی علماء کرام کی ریسرچ کو یا تفاسیر کو یا جو سسٹم 1200-1400 سال سے ایک علم کا تسلسل چلتا آ رہا ہے، آپ اس کو کاٹ کر اپنی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. اور آج کل کے علماء کرام، یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے کہ ہمیں ہر دور میں قرآن مجید کی نئی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کوئی بھی شخص یہ اتھارٹی نہیں رکھتا کہ وہ اپنا مطلب نکال لے. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں بے شمار سائنٹیفک چیزیں ہیں جو کہ مینشن ہیں 1400 سال پہلے تک، جو کہ پہلے ہمیں معلوم نہیں تھی کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی. قرآن مجید میں موجود تھی. آج جب سائنس ایڈوانس ہوئی، ہم نے دیکھا اچھا اب یہ جو سائنس نے ہمیں بتایا یہ چیز تو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے پہلے سے. تو جب پہلے کے علماء کرام تھے ان کو یہ سائنٹیفک چیز جو تھی ان کے پاس نہیں تھی، سائنٹیفک دلائل ان کے پاس نہیں تھے کہ وہ اپنی تفسیر میں شامل کرتے. اب ہمارے پاس وہ سائنٹیفک چیزیں جو آ چکی ہیں، جو قرآن مجید میں موجود ہیں، اب ہم جب تفسیر لکھتے ہیں تو وہ سائنٹیفک چیزیں بھی ساتھ ایڈ کرتے ہیں. تو جو انفارمیشن ہمیں آلریڈی آ گئی، ثابت ہو گئی، اس کو ہم شامل کر لیتے ہیں. اپنی انٹرپریٹیشن ہم نہیں بنا سکتے. ہم اپنے طور پر ایڈوائس دے سکتے ہیں تفسیر میں. یہ ایڈوائس دینا، کسی کو نیک کام کی ایڈوائس کرنا، کسی کو اچھے کام کی ایڈوائس کرنا، لیکن کوئی نیا مسئلہ نکال لینا یہ تو بدعت میں آ جائے گا پھر. لیکن یہ پھر بھی ویری کرتا ہے کہ آپ خاص طور پہ کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. لیکن میں ریکمینڈ نہیں کروں گا. میری تو ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی ٹاپک پر کتاب پڑھنی ہو تو ہمیشہ علماء کرام سے پوچھیں کہ مجھے اس ٹاپک پہ کتاب پڑھنی ہے تو کون سی کتاب. اب لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز آئی ہوئی ہے آج کل، کیونکہ انٹرنیٹ پہ تو کوئی شخص کچھ بھی بول لے تو آپ کون اس کو پکڑنے والا ہے. انٹرنیٹ پر یہ آ گیا ہے کہ اب چونکہ انٹرنیٹ عام ہو گیا ہے اور مولویوں کی پولیں کھل گئی ہیں، اب اسلام جو ہے ایکسپوز ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. پہلے بھی لوگ کتابوں پر ایسے اسلام پر مخالفانہ وار کرتے رہے ہیں، ایسی باتیں کرتے رہے ہیں جس کے جوابات جو ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں. فرق اتنا ہے کہ وہ کتابوں میں لوگ آج جا کر نہیں پڑھتے اس کا سلوشن، اپنے مسجد کے امام سے جا کر نہیں پوچھتے، مسجد کے خطیب سے کویسچن نہیں کرتے، وہ گوگل پر ہی لکھ لیتے ہیں سب کچھ. تو گوگل میں تو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ وہ کیا پتا آپ کو آپ کے مطابق آنسر دے یا نہ دے. اچھا تو آپ کس کی تفسیر کو مطلب کریں گے، میں اس کی کروں گا تفسیر پڑھنی تفسیر ابن چاہیے؟ کثیر جو ہے، جو کہ مسلمان ہونے کے ناطے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو سب کو پڑھنی چاہیے، ایک بار تو سب کو پڑھنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو ہے علامہ طاہر القادری صاحب نے جو قرآن مجید کا ترجمہ نکالا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اتنی آسانی کے ساتھ ترجمہ کیا ہے اس کا کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے جو تفسیر ہوتی ہے نا بریکٹ میں انہوں نے مطلب ڈال کر تو پڑھنے والے کے لیے آسانی کر دی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں کچھ اور آپ کو کافی حد تک بات کی سمجھ آ جاتی ہے. باقی اگر آپ لیکچر سننا چاہتے ہیں تو وہ نعمان علی خان صاحب کی تقریباً سبھی صورتوں میں آپ کو مل جائیں گی انٹرنیٹ پر، کہ جو ڈیٹیل کے ساتھ آج کل کی ایڈوانس لیول کی جو تفسیر ہے. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فرقہ وارانہ چیزیں نہیں ہوتی، اس میں وہ خاص ٹاپک پہ بات کرتے ہیں.
اور شاید ان کی ڈیٹیل سننے کے بعد آپ کو لگے کہ یہ بات فلاں فرقے کے خلاف ہے، لیکن وہ چونکہ عربی کے استاد ہیں تو جو ہے ینگ جنریشنز کے لیے خاص طور پر ان کی جو لینگویج ہے یا وے آف سپیچ ہے وہ بڑا با اثر ہے. اور میں تو کہوں گا کہ تفسیر میں جانے سے پہلے آپ ایک مرتبہ ترجمہ جو ہے نا منہاج جو ہے عرفان القرآن کے نام سے ہے، تو اس کو آپ ضرور پڑھیں. ڈاکٹر اسرار کی بہت زیادہ سننی ہے، تو ان کی مطلب بالکل سنیں، ان کی کئی ایسی پریڈکشنز تھی جو انہوں نے کی تھیں اور جو ہم آج دیکھتے ہیں، اور ان کو ایک اکثریت علماء کرام کی جو ہے نا ان کو فالو کرتی ہے. وہ باقاعدہ ڈاکٹر تھے، عالم تھے، مفتی تھے، وہ پڑھے ہوئے تھے، وہ دین کا علم رکھتے تھے. اختلافات جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں، جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ امام بخاری کے میرے خیال سے دادا استاد ہیں، کہ ان کے شاگردوں کے شاگرد تھے امام بخاری. تو استادوں کا شاگردوں کے ساتھ بھی اختلاف آ جاتا ہے علمی، اور اس کی اجازت ہوتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ڈاکٹر اسرار صاحب سے بے شمار جو دوسرے فرقے کے یا مسلک کے لوگ ہیں اختلاف کرتے ہوں گے، لیکن اس چیز سے وہ نہیں ہے، انکار نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے. آپ بالکل ان کی سنیں. آپ نے کمپیریٹیو ریلیجن کو پڑھنا ہے، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنیں. آپ جو ہے لیکن یہ دیکھیں کہ عام لوگ اگر ڈسکشن کر رہے ہیں اس کو نہ سنیں، کیونکہ اس سے آپ کو مزہ تو بہت آئے گا کہ دیکھو اس نے اس کو لاجواب کر دیا، لو جی مزہ آ گیا، اس کو جواب ہی نہیں ملا، تو لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا، علم حاصل نہیں ہوگا. تو علم کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، علماء کرام کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اور شوق ذوق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. ابھی آپ جو ہے نا عقیدوں کی چیزوں میں بالکل پڑھیں، اتنا عقیدہ آپ ڈسکس کریں کہ جو کہ آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر رکھتا ہے. جو ڈسکشن آپ کو اسلام کے دائرے سے باہر نکالنے کے لیے کی جا رہی ہے اس کو ابھی اسٹڈی نہ کریں آپ، کیونکہ جب آپ کی یہ بیس بن جائے گی نا اچھی، کہ مثال کے طور پر کہ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو کیوں لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں تو کیوں لاتے ہیں، پرانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو کیوں لاتے ہیں، قرآن مجید سچی کتاب کیوں ہے، یہ بیسک چیز ہے. اس کے بعد یہ چیزیں ہیں کہ یہ سنی شیعہ کی بحث، وہ کہہ رہے ایسے نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں ایسے نماز پڑھو. پچھلے دنوں میں ایک بھائی ہیں، ان سے میری بات ہوئی، وہ ہندو تھے، ہندو فیملی میں پیدا ہوئے تھے، تو اسلام سے امپریس ہوئے، وہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو میں نے ان سے الحمدللہ بھی سنی، انہوں نے الحمدللہ پڑھی، اور مجھے لگا کہ انہوں نے سیکھا ہے، محنت کی ہے. لیکن اب وہ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آیا ہوں، کوئی مجھے کہہ رہا ہے، وہابی کہہ رہا ہے کہ یوں پڑھو، اسلام وہ سنی کہہ رہا ہے یوں کرو، میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ فرقے کیوں ہیں. تو یہ اکثر لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ فرقے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سچا نہیں ہے. نہیں، اسلام کا سچا ہونا یا نہ ہونا یہ ایک ٹاپک ہے، اسلام میں فرقے ہیں اور کیوں ہیں تو وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. اگر اسلام میں فرقے آ گئے ہیں ڈزنٹ مین کہ اس کا کوئی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے. تو قرآن مجید کو آپ پورا گو تھرو کریں، اور جو وہ چیزیں آپ اسٹڈی کریں جس سے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو، ایمان فریش ہو. کیوں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ آلریڈی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جو دین اسلام سے باہر ہوتا تو اس کو میں یہ نہ کہتا، اس کو میں یہ کہتا کہ بھئی تو دین اسلام کو پڑھ کے ہم کیوں مسلمان ہیں، یعنی کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، کیوں سچا مذہب ہے. تو لیکن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اسلام کے اندر لانے والی چیزوں کو پڑھیں، باہر، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جو ایسی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. مزہ بڑا آتا ہے جب لوگ ایسے ڈسکشن کرتے ہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے جب کسی کے پاس تھوڑا سا بھی علم آ جائے نا تو وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو مجھے تو یہ بات کا پتہ ہے، مجھے تو یہ بات کا پتہ ہے. لیکن اگر آپ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے، اگر آپ جو علم والے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو پھر کوئی بندہ بات بھی کر رہا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی ہوگا نا کہ یہ بات کیا ہے اصل میں، تو آپ خاموشی سے سنیں گے، اپنی مطلب لا علمی ہی ظاہر کریں گے کہ ٹھیک ہے. اب اس کی ایک میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، شاید اس سے تھوڑا سا وہ فائدہ ہو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ دو مجلسیں، دو محفلیں لگی ہوئی تھی. ایک گروپ تھا کہ جو عبادات کا اہتمام کیا ہوا تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، تسبیحات کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور دوسرے جو تھے وہ علم کی بات کر رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے اس محفل میں جا کے بیٹھے، اور یہ حدیث میں بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو علم کی محفل ہوتی ہے وہ ذکر و اذکار سے بھی افضل ہے.
اور ایسی علم کا جو ہے نا بیسیکلی ایک بہت لمبا ٹاپک ہے کہ علم کی جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ ان کو علم دیا گیا تھا جو ہمیں نہیں دیا گیا. تو آپ جو سنی شیعہ کے معاملات میں ابھی نہیں، جب آپ کی فارم میں جب ایک اچھی بیس بن جائے گی نا پھر آپ اس میں غوطہ لگائیں. کیونکہ وہ ہوگا کیا کہ پھر جب ہوتا یہی ہے کہ ہماری چونکہ بیس میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو نا تو ہم آگے چیزوں کو فیس نہیں کر پاتے، ہم کنفیوز ہو جائیں گے. اور شیطان کے لیے تو یہ بڑی اچھی خوراک ہے کہ تھوڑا سا بھی وسوسہ آیا تو پھر اس کو وہ ہوا دیتا ہے. تو ایک بار جو ہے اردو میں بلکہ پی ڈی ایف فائل میں آپ کو بھیج دوں گا، وہ آپ ایسے ہی جس طرح 4 صفحے روز کے پڑھ لیں، آپ 4 صفحے 5 صفحے پڑھتے جائیں، بس جو سمجھ آتی ہے جو سمجھ نہیں آتی ایک دفعہ منہ سے دہرا لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اینڈ میں آپ کو کوئی ایسی آیت گزرتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی، نوٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کر لیں گے.